اب ہم ویب سائٹ سے آگے چوتھے نمبر کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ایس سی او. ویب سائٹ آپ نے بنا لی, آپ نے بڑی محنت کی, بڑے اچھے اس کے اوپر پیسے بھی خرچ کیے, ٹائم بھی خرچ کیا, آپ کا جو ویب ڈیولپر ہے اس نے خوب اس کے اوپر محنت کی, اور آپ کا جو ڈیزائنر ہے ویب سائٹ کا اس نے بھی بڑی محنت کی, اور آپ نے بھی اس کے اوپر بڑی محنت کی, اور ایک قیمتی آپ نے ایک ویب سائٹ ڈیولپ کر لی, ایک ٹائم بھی اس کے اوپر آپ نے اچھا خاصا لگایا. لیکن یہ ویب سائٹ جو ہے نا تب تک آپ کی کامیاب نہیں ہے جب تک اس کی ایس سی او نہیں ہوگی, یعنی کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن جو اس کی نہیں ہوگی تو آپ کی پوری ویب سائٹ بیکار ہے. مطلب کیا ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا؟ نمبر ایک تو آپ کو میں اس طرح سے سمجھاؤں گا کہ جب آپ گوگل کے اوپر جاتے ہیں, آپ کو ایک فارسپ چاہیے, یہاں آپ کو ایک سیزر چاہیے, تو آپ گوگل کے سرچ میں لکھتے ہیں سیزر, تو آپ کو بے شمار اس کے جو ہے رزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو سب سے پہلا رزلٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں, اس کی ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں, اور اگر آپ کو پسند آ جاتا ہے تو وہاں سے آپ چیز خرید لیتے ہیں. اسی طرح گوگل کے سرچ میں ہزاروں لاکھوں جو ہے نا پیجز موجود ہیں, آپ بمشکل جو ہے نا اس کے دوسرے تیسرے چوتھے پیج کے اوپر جاتے ہوں گے, اس کے بعد جو ہے نا آپ گوگل کے چوتھے پنجویں آٹھویں نویں دسویں اور اس طرح ہزاروں پیج ہیں اس کے اوپر نہیں آپ جاتے ہوں گے. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو پہلے رزلٹ آئے ہیں ان کو پہلے کلک کریں اور اس رزلٹ کے اوپر آپ جا کر دیکھیں کہ آپ کے متعلقہ چیز وہاں پہ موجود ہے, آپ وہاں سے خریدیں یا جو بھی آپ نے کچھ کرنا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپٹیمائزیشن, آپ کی سرچ انجن میں آپٹیمائزیشن, یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ ٹاپ کے اوپر رینک کے اوپر ہو. فار ایگزامپل آپ کی کمپنی فٹ بال بناتی ہے, اور دنیا میں کسی بھی جگہ کے اوپر جب وہاں پہ لکھا جائے گوگل کے اوپر فٹ بال, اور فٹ بال لکھنے کے ساتھ ہی آپ کی کمپنی ٹاپ کے اوپر آ جائے گوگل کے اوپر, تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایس سی او کی وجہ سے آئی ہے. نمبر ایک تو یہ چیز ہے. نمبر دو یہ چیز ہے کہ آپ گوگل کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ پے کر کے پیسے دے کے تو بھی آپ اپنی کمپنی کو ٹاپ کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کے لگیں گے پیسے, آپ کو خرچ کرنا پڑے گا اس کے اوپر. جو ہی آپ کے پیسے ختم ہو گئے آپ کی کمپنی ڈھم سے پھر وہ نیچے آ جائے گی, یا میں بھی وہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ گوگل کے کون سے پیج کے اوپر چلی گئی ہے. دو طریقے ہیں آپ کے پاس, آرگینک آپ اوپر آئیں, یا آپ پیڈ جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ سے اوپر آئیں. زیادہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ آرگینکلی جو نا آپ کی ویب سائٹ اوپر آئے, اس کے لیے ایس سی او کرواتے ہیں. ایس سی او میں کچھ وقت لگتا ہے, 6 ماہ لگتے ہیں, 8 ماہ بھی لگ جاتے ہیں. یہ ٹائم, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا, اس میں کچھ بھی ٹائم لگتا ہے اس میں. لیکن جب آپ کی ویب سائٹ اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو جو نا ایک دم سے وہ نیچے نہیں پھر وہ چلی جاتی, پھر وہ اوپر ہی رہتی ہے جب تک آپ اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کروانے کی ضرورت ہے. اب یہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن جو ہے نا کتنی قسموں کی ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے 3 قسموں کی. سب سے پہلے آ جاتا ہے آن پیج ایس ای او. آن پیج ایس ای او کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی ویب سائٹ ڈیولپ ہو رہی ہو, آپ کا ڈیولپر اس کے اوپر کام کر رہا ہے, تو وہ ایک تو وہ آپ کی ویب سائٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ایس ای او بھی کر رہا ہے. فار ایگزامپل وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جب وہ ایک امیج جو ہے نا اس کے اوپر اپلوڈ کر رہا ہے تو وہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ وہ امیج جو ہے وہ ایس ای او کے مطابق ہے, اور اس کو اس کے مطابق جو ہے نا اس کو اپلوڈ کرتا ہے. اس کے ٹائٹل وغیرہ اس کی آپٹیمائزیشن اسی وقت کرتا ہے, بعد میں نہیں کرتا, بعد میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے جب آپ نے ویب ڈیولپر سے بات کرنی ہے تو اس کو یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ اس کی جو نا ڈیولپمنٹ اچھے طریقے سے کرنا. اچھے طریقے کا مطلب یہی ہے کہ آن پیج ایس سی او جو نا اس کی ٹھیک طریقے سے کرنا. اسی طرح سے جب وہ اس کے اوپر ٹیکسٹ جو اپلوڈ کرے گا تو اس کو وہ آپٹیمائز کرے گا, یہ اس کا فرض ہے کہ اس کو آپٹیمائز کر کے تو اپلوڈ کر دے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں, یہاں پہ ہمارے جو عام جو ان نون سے جو ویب ڈیولپر ہیں, جو بس ساتھی طور پہ ویب ڈیولپر کی ڈیولپمنٹ میں آ گئے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا. وہ بغیر آپٹیمائز کیے جو نا آپ کا جو آپ نے ٹیکسٹ دیا اسی کو اپلوڈ کر دیا, جو آپ نے فوٹوگراف دی ہے اسی کو اپلوڈ کر دیا. اس طرح سے نہیں ہوتا, کیونکہ کہ آپ کے کیمرے سے جو فوٹوگراف بنتی ہے وہ ریڈی ٹو پرنٹ ہوتی ہے, اس کا حجم بہت زیادہ ہوتا ہے.
وہ جب اس کے اوپر اپلوڈ کرے گا تو وہ تو ٹھک 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 کر کے جو ہے نا آہستہ آہستہ کھلے گی، اور اتنی دیر میں کسٹمر جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، سیکنڈز میں کسٹمر چلا جائے گا۔ آپ کی فوٹوگراف کی آپٹیمائزیشن ہونی چاہیے، وہ کرے گا آن پیج ایس ای او کے اوپر۔ ٹیکسٹ کی جو ہے نا آپٹیمائزیشن ہونی چاہیے، وہ کرے گا آن پیج کے اوپر۔ اسکیما اس کے اوپر لگائے گا وہ آپ کا ویب ڈیولپر، اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو نا اس نے آپٹیمائز کرنی ہے، اور یہ ہوگا ویب ڈیولپمنٹ کے دوران۔ اس کو ہم کہتے ہیں آن پیج ایس ای او۔ اسی لیے جو ویب ڈیولپر اچھا کام کرنے والے ہیں وہ اس لیے مہنگے ہیں کہ وہ آپ کا یہ والا کام جو ہے نا یہ پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو یہاں میں بتاتا چلا جاؤں کہ اگر تو آپ کی آن پیج ایس ای او اچھی ہے نا تو 70% جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایس ای او ہو چکا ہے، 70%۔ یہ اتنی طاقتور چیز ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر آ جاتا ہے کہ آف پیج ایس ای او۔ آف پیج ایس ای او کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ویب ڈیولپر جو ہے نا وہ اتنا کام نہیں کرے گا، ویب سائٹ بنانے کے دوران اس کے اوپر کام نہیں ہوگا۔ یہ کرے گا کیا کہ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر، یا آپ کے جو بیک لنکس ہیں، اور یا اس طرح کی دوسری ٹیکنیکس جو ہیں، بلاگنگ ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے ساتھ وہ آپ کی آپٹیمائزیشن ویب سائٹ کی وہ کرے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں آف پیج۔ آف پیج کا مطلب یہی ہے کہ وہ ویب ڈیولپمنٹ کے دوران ایس ای او نہیں ہوگی، وہ اس کے بعد ہوگی۔ وہ یوٹیوب پہ کرے گا، فلمیں اس کی بنائے گا، ویڈیوز بنائے گا، ایڈز دے گا، مختلف جگہ کے اوپر بیک لنکس لگائے گا، اس کے علاوہ بلاگز وہ لکھے گا، اور مختلف قسم کی ٹیکنیکس استعمال کرے گا۔ اس میں کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے کہ ایک نپا تلا سا ایک نظام ہے اس میں رہ کے آپ نے ایس ای او کرنی ہے، بالکل اس طرح نہیں ہے۔ اس کے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے کوئی بھی۔ ہر ایک ویب ڈیولپر کے اپنے رولز ہیں، اس نے اپنے جو کامیابی کے جو طریقے ہیں خود وہ اس نے ڈھونڈے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر جو ایس ای او کرنے والا جو ہے اس کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے، اپنی ایک پرائس ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنا جو نا اپنے کام میں وہ ایکسپرٹ ہے، تو اس کو آپ نے ہائر کرنا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر آ جاتی ہے ٹیکنیکل ایس ای او۔ یہ بھی کام جو ہے یہ آپ کے ایس ای او ایکسپرٹ کا کام ہے، یہ آن پیج کے اوپر نہیں ہوگی۔ یہ ٹیکنیکل ایس ای او یہ بھی ایک بڑی ایک مختلف ایک ایس ای او کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ آپ کا ویب ڈیولپر نہیں کرے گا، آپ کا ایس ای او ایکسپرٹ جو ہے نا وہ کرے گا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی 3 چیزیں۔ نمبر 1 آن پیج ایس ای او، نمبر 2 آف پیج ایس ای او، نمبر 3 ٹیکنیکل ایس ای او۔ اس کے علاوہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی؟ آپ کو ضرورت پڑے گی ایس ای او ٹولز کی۔ بہت زیادہ ضرورت تو آپ کو نہیں پڑے گی اس کی، لیکن اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آ جاتا ہے اس میں ایس ای او ٹولز میں گوگل سرچ انجن کنسول۔ یہ کیا چیز ہے؟ فری کا ٹول ہے یہ والا گوگل کا۔ یہ آپ کا ایس ای او یا آپ کا ویب ڈیولپر آپ کو بنا کے دے گا اس کا اکاؤنٹ۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی ویب سائٹ کی ہیلتھ کا پتہ چلتا رہے گا کہ یہ کس جگہ کے اوپر خرابی کر رہی ہے، کس جگہ کے اوپر کام نہیں کر رہی، کون سی کنٹری میں چل رہی ہے، کون سی کنٹری میں نہیں چل رہی، کون سے سرچ انجن کے اوپر چل رہی ہے، اس میں جو ایررز آ رہے ہیں وہ کس جگہ کے اوپر آ رہے ہیں، کون سا پیج جو ہے نا وہ نہیں چل رہا ہے، 404 کا ایرر آ رہا ہے، کون سا اس کے اوپر ایرر آ رہا ہے، کس جگہ کے اوپر ایرر آ رہا ہے، کون سی لائن کے اوپر ایرر آ رہا ہے، کون سے ٹیکسٹ کے اوپر ایرر آ رہا ہے، کون سے ویڈیو کے اوپر ایرر آ رہا ہے، کون سے کانٹینٹ کے اوپر ایرر آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو سرچ انجن کنسول میں پتہ چلیں گی۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر کے اوپر آ جاتا ہے گوگل انالیٹکس۔ یہ بھی ایک فری کا ایک گوگل کا ٹول ہے، اور یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا۔ اس سے آپ کو ہیلپ کیسے ملے گی؟ وہ اس طرح سے ملے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ آج آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کون کون سے ملک سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آپ کی پروڈکٹ کو دیکھا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے کون کون سے پیجز کے اوپر وہ گیا ہے، کون سی پروڈکٹ کو اس نے دیکھا ہے، کتنی دیر تک اس نے دیکھا ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد اس نے نیکسٹ کیا کیا ہے۔ وہ آپ کے اگلے پیج کے اوپر گیا ہے، اگلی پروڈکٹ کے اوپر گیا ہے، اگلے کانٹینٹ کے اوپر گیا ہے،
یا وہاں سے وہ نکل گیا ہے، یہ چیز آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری اس طرح کی معلومات آپ کو ملیں گی جس سے آپ کو ہیلپ ملے گی کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو اور اچھے طریقے سے جو ہے نا آپٹیمائز کر سکیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ بھی ایک معلومات حاصل ہوں گی کہ کون سا کی ورڈ اس نے یوز کیا اور اس کی ہیلپ کے ساتھ آپ کے ویب سائٹ کے اوپر آیا، اور اس کے علاوہ کون سی پروڈکٹ کو وہ ڈھونڈتا ہوا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آیا، دنیا کے کس حصے سے وہ آیا، وہ سوشل میڈیا کا کون سا اس نے استعمال کیا ہے، فیس بک کیا ہے، انسٹاگرام کیا ہے، اس نے لنکڈ ان کیا ہے، کون سا سوشل میڈیا استعمال کیا اور وہاں سے جو نا لینڈ کیا اس نے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر۔ یہ ساری انفارمیشن آپ کو ملے گی۔ یہ گوگل انالیٹکس بڑی مزے کی چیز ہے، اس کو جب تک آپ اس کو اسٹڈی نہیں کرے گا آپ کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ آپ کا ویب سائٹ اور آپ کی ایس سی او اور آپ کی جو مارکیٹنگ ہے وہ کس جگہ کے اوپر کھڑی ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو آپ اپنے ویب ماسٹر کے ساتھ یا ایس سی او ماسٹر کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سیکھ سکیں آپ، اور اس کے جو انالائزس اس کو آپ نے کرنا ہے، اس کے انالیٹکس، اس کے تجزیے جو ہے نا وہ آپ نے دیکھنے ہیں، اور اس کی روشنی میں آپ نے اپنی ویب سائٹ کو مزید آگے لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر آ جاتے ہیں ٹول۔ یہ پیڈ ٹول ہے سیمرش کا، بہت زیادہ انفارمیشن آپ کو دے گا، آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کی ویب سائٹ کی ہیلتھ کیسی ہے، اور اس طرح کی بے شمار دوسری انفارمیشن دے گا جس کا آپ کو شاید اندازہ بھی نہ ہو۔ بڑی مزیدار کی چیز ہے لیکن پیڈ ہے یہ۔ اسی طرح اس کے بعد آ جاتا ہے موز، اور اسی طرح 5ویں نمبر کے اوپر آ جاتا ہے لائٹ ہاؤس۔ سوری، لائٹ ہاؤس جو ہے نا یہ ایک فری کا ٹول ہے گوگل کا۔ یہ ایک آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں گوگل کے اس کے اوپر براؤزر کے اوپر، یہ ایک ایکسٹینشن ہے، اور جو ہی آپ اس میں اپنی ویب سائٹ کا آپ لنک دیتے ہیں تو یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ میں کس کس جگہ کے اوپر ایرر ہے۔ سادہ سا بھی کوئی آدمی ہو جس کو آئی ٹی کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہے وہ بھی اس سے ہیلپ لے سکتا ہے۔ کیوں وہ اس طرح سے لے سکتا ہے کہ جس کانٹنٹ کے آگے ریڈ کلر کا وہ مارک آ جائے گا نا، اس طرح کا، فار ایگزامپل ایسے مارک آ جاتا ہے ریڈ کلر کا، اس طرح سے اس کو ایسے فل کیا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گڑبڑ ہے۔ آپ اپنے ایس ای او والے کو یا آپ اپنے ویب سائٹ والے کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے، اس میں ریڈ مارک آ گیا ہے، یہ والا ریڈ الرٹ ہے، یہ اس کو ٹھیک کرو، یا اس کے اوپر جو ہے نا اس طرح سے گول دارا ریڈ کلر کا بنا ہوگا اس طرح سے۔ اچھا جی، اگر یہ ریڈ کلر کا تو آپ سمجھیں کہ یہاں پہ خرابی ہے، آپ کی ویب سائٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ یہ ریڈ سرکل جو ہے نا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی جگہ آپ سمجھ لیں کہ یہ گرین ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کی ویب سائٹ ٹھیک ہے یہ والی۔ اس کے بعد اس کے درمیان میں ریڈ اور گرین کے درمیان ایک نارنجی کلر بھی ہوتا ہے، اس کلر کو آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ویب سائٹ بس ٹھیک ہے، اس کو بہتر کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو تب بھی یہ چل سکتی ہے۔ تو اس میں یہ ایرر جو ہے نا آپ کو دکھاتے ہیں لائٹ ہاؤس میں، تو یہ آپ خود سے بھی آپ اپنے براؤزر میں یہ ایکسٹینشن جو ہے نا انسٹال کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی پوری ویب سائٹ، آپ کی ایس سی او کیا وہ ٹھیک کام کر رہی ہے۔ اس چیز کا آپ بالکل اپنے ذہن میں ایک خیال رکھ لیں کہ صرف اور صرف ویب سائٹ بنانا، اچھی ویب سائٹ بنانا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرنا ہے، آپ نے ایس ای او کا بھی استعمال کرنا ہے، تب آپ کو بزنس آنا شروع ہو جائے گا، اور لوگ جو نا آپ کے کسٹمر جو آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کی پروڈکٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ آپ تک آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کے اوپر آپ نے خاص توجہ دینی ہے، کیونکہ اب یہ 2021 ہے، اور اس کے بعد کی بھی جو دنیا ہے، جو اس کے بعد بھی جو سال آئیں گے، یہ سارے کے سارے ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، ای کامرس کے اوپر بیس کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بیس کر رہے ہیں، ورچوئل جو ہے نا دنیا کے اوپر لوگ زیادہ جا رہے ہیں، آن لائن بزنس کے اوپر اب زیادہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری بنیادی معلومات آپ کو ہونی چاہیے، یہ والی۔ یہ میرا مقصد بنیادی معلومات دینے کا یہ تھا کہ آپ یہاں ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں،
جنہوں نے ابھی یا نیا کام ابھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، کوئی بھی بزنس ہے، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ انجینئر ہیں، چاہے آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹریڈ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو ویب سائٹ کی ضرورت ہے۔ ویب سائٹ کے بعد آپ کو ایس سی او کی ضرورت ہے، ایس سی او کے بعد آپ کو سوشل میڈیا کی ضرورت ہے، اور سوشل میڈیا کے بعد آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ضرورت ہے۔ یہ سارا انفراسٹرکچر آپ کو بالکل چاہیے ہی چاہیے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ آپ کی پروڈکٹ، آپ کی کمپنی، آپ کا برانڈ دنیا میں متعارف ہو، ناممکن ہے، یہ بالکل ناممکن ہے یہ چیز۔ تو اس کے اوپر آپ فوکس کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی ویڈیوز اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو دوسروں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہیلپ کی وجہ سے اس کا کام، اس کا بزنس چل جائے، اور جب اس کا بزنس چلے گا تو اس کا جو ایک ثواب کا کام جو ہے نا، وہ ثواب جو ہے نا آپ کے بھی پلڑے میں آئے گا۔ وہ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔